شکریہ ادا کرنے کے بہترین کلمات کیا ہیں؟ محمد تنویر فیصل آباد سے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھلائی کرے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان دوسروں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ پر کوئی مہربانی کرتا ہے، آپ پر کوئی نیکی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرتے وقت شکریہ جیسے مناسب الفاظ کہنا بھی جائز ہے، البتہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ جزاک اللہ خیرا یا جزاکم اللہ خیرا ان جیسے الفاظ سے شکریہ ادا کریں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یہ الفاظ بہتر اس وجہ سے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں ان الفاظ کی ترغیب دینے کو کہا گیا ہے، دوسرا یہ ایک دعا ہے جس سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے، دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں دعا بھی دینی چاہیے۔ اور جو حدیث میں ترغیب ہے وہ بھی جزاک اللہ خیرا یا جزاکم اللہ خیرا۔ جہاں پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے تو وہاں پر اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ جس نے بھلائی کی، آپ کے ساتھ جس نے نیکی کی، آپ کے ساتھ جس نے خیر کی، آپ کے ساتھ جس نے مہربانی کی، اس کے دل کے اندر اللہ نے یہ چیز ڈالی تھی کہ فلاں انسان کے اندر یہ بھلائی کر، اس نے کی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے ڈالا کہ اس انسان کے اندر یوں بھلائی کر۔ اللہ کا بھی ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان تھوڑی سی مصیبت میں آتا ہے، تھوڑی سی پریشانی میں آتا ہے، تھوڑی سی تکلیف میں آتا ہے تو انسان اس خالق کو بھول جایا کرتا ہے۔ بھئی ایسے نہیں کرنا چاہیے، تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس انسان کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، اللہ نے اس انسان کو میرے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ نے اس انسان کو میرے لیے بہت بڑی راحت کا سامان بنا کر بھیجا۔ تو ہمیں انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی تھوڑی سی آزمائش آ جائے، ایک آدھی نعمت اللہ کی طرف سے چلی جائے تو ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ہر چیز ہی اللہ نے لے لی۔ بھائی اگر اللہ نے ایک لے لی ہے نا، ایک لے لی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو کئی نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں کچھ ظاہری اعتبار سے ہوتی ہیں، کچھ باطنی اعتبار سے ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شکریہ کن الفاظ سے کیا جائے، تو ہمیں جزاک اللہ خیرا یا جزاکم اللہ خیرا ان جیسے الفاظ کو عام کرنا چاہیے جس چیز کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم بہت کنجوسی کرتے ہیں ان الفاظ کہنے میں، اور وہ الفاظ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ الفاظ بھی کہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ان جیسے الفاظ کہیں گے تو حدیث میں جو ترغیب ہے وہ بھی ہے، اور جو ہم ایک دوسرے کو جزاکم اللہ خیرا یا جزاک اللہ خیرا کہتے ہیں تو دوسروں کے لیے ہم دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو بھائی ہمیں یہ الفاظ عام کہنے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملتی ہیں، پانی کا گلاس ملا تو جزاک اللہ، ہمیں کسی نے کھانا کھلایا تو جزاکم اللہ، یا کسی نے ہمیں تھوڑی سی سواری دی تو ہم کہیں جزاک اللہ۔ یہ الفاظ جب ہم عام کہیں گے تو جتنے لوگ ان الفاظ کو میری زبان سے سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو ہمیں تب بھی نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جیسے الفاظ کو عام کرنے والا بنائے۔